تو میں آپ بچوں سے یہ گزارش کروں گا، اسے دھونا سیکھو، اسے دھونا سیکھو، اسے دھونا سیکھو۔ کوئی آپ کے جذبات سے کھیل گیا، اس کو بھی دل سے نکال دو۔ کوئی آپ کے افکار سے کھیل گیا، اس کو بھی دھو دو۔ یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہمارے دینی حلقوں میں صرف اختلاف نہیں ہے، نفرت۔ ہمیں فریق مخالف سے نفرت ہے، اختلاف نہیں ہے، نفرت ہے۔ تو میں یہ آپ سب بچوں سے گزارش کرتا ہوں، اگر میرا آپ پر کوئی حق بنتا ہے تو کسی مسلمان فرقے سے نفرت مت کرو۔ البغض للہ، البغض للہ کیا ہوتا ہے کہ اس کی ذات سے بغض نہیں ہے، اس کے عیب سے بغض ہے، جس کے لیے اسلامی تاریخ میں ایک واقعہ ہے ایسا عالی شان کہ پھر دوبارہ تاریخ نے ایسا موقع میسر کیا ہوگا، لیکن شاید قلم نہ پکڑ سکا ہو، یا تاریخ اس وقت سو رہی ہو، یا ہماری نظر اس تک نہ پہنچی ہو، ساری امکانیات ہیں۔ ایسا تو نہیں کہ بس یہی ایک واقعہ، ایسے ہوئے ہوں گے، ہوتے رہیں گے۔ وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ، جو خیبر کی جنگ میں آپ نے یہودی پر تلوار بلند کی تو اس نے منہ پہ تھوک دیا تو آپ پیچھے ہٹ گئے۔ سبحان اللہ، مجھے حضرت علی کو یاد کر کے بہت رونا آتا کہ سب سے زیادہ جس ہستی نے دکھ اٹھائے صحابہ میں وہ علی اور ان کی اولاد، سب سے ایسا دکھ شاید ہی کسی نے دیکھا۔ اپنی داڑھی پکڑ کے کہتے تو کب رنگین ہوگی۔ ایک دفعہ بیمار تھے تو کہنے لگے یا رسول اللہ لگتا ہے میری موت کا وقت آ گیا۔ کہا نہیں ابھی تو نہیں مرے گا، تو اس وقت مرے گا جب اس خون سے تیری یہ رنگین ہوگی۔ تو پھر وہ اس بات کو یاد فرما کے نا داڑھی پکڑ کے کہتے تو کب رنگین ہوگی، تو کب رنگین ہوگی۔ وہ عبد الرحمن بن ملجم کے عزائم پتہ لگ گئے لوگوں کو، تو انہوں نے کہا جان نثاروں نے اس کو پکڑنا چاہیے، یہ تو آپ کے مارنے کے پیچھے۔ فرمایا پھر مجھے شہادت کہاں سے ملے گی، میں تو انتظار کر رہا ہوں کہ کبھی آئے۔ اب سنو، ایک یہ واقعہ سنا رہا ہوں کہ اب چھوڑ دیا کہ دوبارہ کیوں؟ اس لیے کہ پہلے اللہ کے لیے تمہیں مارنا چاہتا تھا، اور مجھے غصہ آ گیا ذاتی، اب کہ میں اپنی وجہ سے نہ تجھے مار دوں دوبارہ۔ میں کہا بابا مجھے کلمہ پڑھا، یہ تو سچائی دین سکھا سکتا ہے۔ اور جب ابن ملجم نے آپ پر وار کیا، ٹھیک، تو وہ پکڑا گیا اور آپ کی مرہم پٹی کرنے لگے، تو کہنے لگا جتنی مرضی مرہم پٹی کرو، یہ تلوار اپنا کام کر چکی ہے، 1 مہینہ زہر میں ڈبو کے رکھی ہے یہ تلوار، تمہارے دوا دارو کام نہیں دیں گے، ٹھیک ہو۔ اس کا وار کرنا ہی اس کے بہت بڑے مجرم ہونے کے لیے کافی ہے، بلکہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میری امت کا بدبخت ترین انسان وہ ہوگا جو علی پہ وار کرے گا۔ پھر اوپر سے یہ بات کر رہا ہے کہ جو مرضی کرنا ہے کر لو، 1 مہینہ زہر میں ڈبو کے رکھے۔ حضرت علی نے فرمایا سبحان اللہ، اس کو ٹھنڈا پانی پلاؤ، اسے میٹھا شربت پلاؤ، اسے تازہ کھانا کھلاؤ، اس کا نرم بستر بچھاؤ۔ اگر میں زندہ رہا تو میں خود ہی اپنا فیصلہ کر لوں گا مجھے کیا کرنا ہے، اور اگر میں شہید ہو گیا تو میری پہلی خواہش یہ ہوگی کہ اسے معاف کر دینا، اسے معاف کر دیں۔ یہ تمہاری تاریخ ہے اور تم نفرتوں سے بھرے پڑے، تمہارے دلوں میں کوئی گنجائش نہیں۔ اور پھر فرمایا اور اگر قتل کرنا چاہو، فیصلہ کرو قتل کا، تو دیکھو 1 وار میں اس کو قتل کرنا، اس سے دکھ دے کے مت مارنا۔ البغض للہ،
سبحان ہم تمہیں کچھ نہیں بتاتے. ہمارے استاد اللہ جو مر گئے ان کی قبریں روشن کرے، جو زندہ ہیں اللہ ان کو ان کی اولادوں کو شاد آباد رکھے. واللہ 7 سال میں نے رائمنڈ پڑھا، ایک دن کبھی استاد کے منہ سے بریلوی کے خلاف کچھ نہیں سنا، شیعہ کے خلاف کچھ نہیں سنا، غیر مقلدین کے خلاف کچھ نہیں سنا. جب بھی سنا محبت کا درس ہی سنا. وہی آپ کو دینا چاہتا ہوں. لیکن جو کہ آپ ایک علمی فضا میں ہیں تو یہاں یہ ہے آپس میں دیوبندی بریلوی نفرت ہے، شیعہ سنی نفرت ہے، مقلد غیر مقلد نفرت ہے، اور بے وجہ کی نفرت ہے. ہمارے کوتاہ نظر لوگ ہیں جو اس نفرت کو بھڑکا رہے ہیں اور اس پر کتابیں لکھے جا رہے ہیں، ایک دوسرے کے رد میں کتابیں لکھے جا رہے ہیں. یہ لوگ خائن ہیں اور ان کو اس کا حساب دینا پڑے گا. کہ گھر میں آگ لگی ہوئی ہو اور تم بیٹھ کے بنسری بجاؤ تو تم سے بڑا ظالم کون ہوگا؟ کہ امت ارتداد تک پہنچ چکی. یہ لوگ پھریں تو انہیں پتہ چلے کہ لوگ کہاں پہنچے ہیں. میں کبھی اس کے لیے دعا کے لیے ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا یہاں سے نکل کر کسی اسلامی فرقے کے خلاف محاذ کھول دے. چونکہ اللہ کا فضل ہے 99% ہمارے بچے ایسے نہیں ہیں، لیکن مجھے پتہ چلتا ہے کہ 100 میں ایک ایسا ہوتا ہے جو جہاں کے ماحول سے متاثر ہو کر کبھی کسی فرقے کے خلاف، جی یہ بھی دین کا کام ہے، کبھی اس کے خلاف کبھی اس کے خلاف. دکھ ہوتا ہے. دل بند ہو جائے گا ہمارا آپ کے لیے. ہمارا دل ان کے لیے کھلا رہے گا جو امت کے لیے امت پنے کا پیغام بنیں گے اور امت کے لیے راحت بنیں گے، امت کے لیے محبت بنیں گے. ہدایت تو اللہ نے دینی. آپ دیکھتے نہیں نوح علیہ السلام کا بیٹا کافر تھا، گھر سے نکالا، بولو بتاؤ، گھر سے نکالا، بائی کاٹ کیا. اور جب وہ کشتی پہ نہیں سوار ہو رہا تو اس کو نصیحت کی کہ نہیں کی؟ جب وہ مر گیا تو اس کے لیے دعا کی کہ نہیں کی؟ یہ نبی کی شفقت. لوط علیہ السلام کی بیوی کافر ہے، اس کو طلاق دی. نوح علیہ السلام کی بیوی کافر، اس کو طلاق دی. کیسے برداشت کیا ہوں؟ چلو وہ تو کفر اور اسلام کا معاملہ آ جاتا. یعقوب علیہ السلام کو دیکھو، بیٹوں نے بھائی کو جا کے کنویں میں ڈالا، منڈی میں بیچا، قافلے کو بیچا، در سے بے در، گھر سے بے گھر. 40 سال کی صحرا نوردی. روتے روتے یعقوب علیہ السلام کی آنکھیں چلے گئیں اور انہوں نے کہا کہ فصبر جمیل. کیا مطلب ہے فصبر جمیل؟ صبر جمیل کا مطلب ہے کہ میرے بچوں مجھے پتا جو تم نے کیا ہے، لیکن اس زبان سے کبھی شکوہ نہیں سنو گے، شکایت نہیں سنو گے. اور 40 سال کوئی شکایت نہیں کی کہ تم نے میرے بچے کے ساتھ کیا کیا. ہم آپ کو اخلاق پڑھاتے ہی نہیں، اس لیے آپ کے اندر پیدا ہی نہیں ہوتی. سارا طرز فقہ ہی ہے، فقہ ہی. خشک مضامین پڑھ پڑھ توڑی عقلیں خشک ہو جانتی. تو خشک لکڑی جلدی آگ پکڑتی ہے نا، گلی لکڑی کو آگ لگنے میں دیر لگتی. تو فقہ کی کثرت، مسائل کی کثرت، مسائل نحو، مسائل صرف. شکر ہے میں نے منطق کو طلاق دے دی، نکال دیا ہے. اور مسائل اصول حدیث، مسائل اصول فقہ، مسائل اصول تفسیر، یہ ساری چیزیں مسائل ہیں اور یہ ضروری بھی ہیں. میں ان کے ضرورت سے انکار نہیں کر رہا ہوں، لیکن اس کے منفی نتیجے کو بھی بھگتنا پڑے گا. جب صرف یہی ہوگا اور اس کے ساتھ جنت نہیں، اخلاق نہیں، کردار سازی نہیں، تو پھر وہی اصولی سمائے ہوں کی گنجائش ختم ہو جائے گی. مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ مناظر اسلام تھے. زندگی بھر نہ بریلیوں سے مناظرہ کیا، نہ شیعہ سے کیا، نہ غیر مقلد سے کیا. جس فرقے پر اسلام کا نام آتا تھا کبھی مناظرہ نہیں کیا. ہندوؤں سے، سکھوں سے، عیسائیوں سے، آریہ سے. لیکن کبھی سکھوں سے تو موقع نہیں بنتا تھا. ہندو، آریہ، عیسائی، دہریے سب سے مناظرے کیے. کسی مسلمان فرقے کے خلاف مناظرہ نہیں کیا. بھائیو، یہ اپنی تاریخ پڑھنے تو انہیں پتہ چل جائے کہ وہ کیا کرنے والے وہ لوگ.
جو اخلاق سے فتح پاتے ہیں نا لوگ، وہ میدان جنگ میں وہ فتح نہیں ہو سکتے۔